کرتا ہے تو اس کی رحمتیں، اس کا آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے۔ اور پول یہی بات ہمیں سکھا رہا ہے، کہتا ہے بس ہے بھائیو، میں خداوند کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ ہماری مقبول عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کو اپنی زندگی میں رسیو کریں، اپنے خدا کے سچے پیروکار بن جائیں، اپنے خدا کا جو ہے اس کے قدموں میں آ جائیں کہ ہمارا خدا جو کہ برکتیں دیتا ہے، ہمارا خدا جو کہ ہمارے لیے اپنے آسمان کو کھولتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کی زندگی پر، اور ابراہیم کی زندگی میں 4 باتیں تھیں۔ ابراہیم کی زندگی میں 4 باتیں تھیں۔ پہلی بات اس کے لیے یہ تھی کہ اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑنا، اور دوسری بات تھی لوط سے علیحدگی، اور تیسری بات یہ تھی کہ ہاجرہ کو اپنے گھر سے نکالنا، اور چوتھی بات یہ تھی اسحاق کی قربانی۔ 4 باتیں ابراہیم کی زندگی میں تھی، اور چاروں باتوں پر ابراہیم کیا ہوا؟ قائم رہا۔ آج بھی دیکھیں، ہم اپنے ناطے داروں کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتے۔ خدا کے لیے گھر میں مہمان آ جائیں، ہم ان کو پریورٹی دیتے ہیں، خدا کی عبادت کو پریورٹی نہیں دیتے۔ آج بھی دیکھ لیں، ناطے دار ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، خدا کی عبادت ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ اور ابراہیم یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں ڈال رہا ہے، اور خدا بھی جو ہے یہ چیز سب سے پہلے سے کہتا ہے اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے۔ جب ناطے داروں کو چھوڑے گا، جب رشتہ داروں کو چھوڑے گا، تو پھر تجھے برکت ملے گی۔ اس وقت تک برکت نہیں ملتی جب تک ہم کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے۔ یہ ابراہیم کی قربانی تھی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ اس کے لیے بڑی قربانی تھی۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ تو ان کو چھوڑ دے، ان سے علیحدگی لے لے۔ اور پھر جب وہ علیحدہ ہو گیا تو پھر وہ جا رہا ہے، اور کافی جب کنعان کے علاقے میں پہنچے تو پھر وہاں پر جا کر لوط کو کہا گیا کہ تُونے کون سا علاقہ لینا ہے۔ لوط کو بھی یہ بات کہی گئی، کیونکہ لوط کے نوکروں میں اور ابراہیم کے نوکروں میں لڑائی ہوتی تھی، وہ اکثر لڑتے تھے۔ تو اس نے خدا نے ابراہیم کو کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم دونوں الگ الگ ہو جاؤ۔ تو جب علیحدگی کی بات آئی تو ابراہیم نے لوط کو کہا کہ اپنے لیے علاقہ چن لے۔ تو جو لوط نے علاقہ چنا وہ بہت سر سبز و شاداب تھا، بہت خوبصورت علاقہ تھا، اس سائڈ پہ بڑی ہریالی تھی، اس نے وہ علاقہ چن لیا۔ اور ابراہیم کو کون سا علاقہ دیا گیا؟ وہ جہاں پہ ہریالی نہیں تھی بلکہ بنجر علاقہ پر، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو جب ابراہیم نے وہ بنجر علاقہ چن لیا، اس نے اس میں ہی رہنا شروع کر دیا، تو خدا نے کس علاقے کو برکت دی؟ جہاں پہ ابراہیم رہتا تھا اس علاقے کو برکت دی، اور اس علاقے کو سر سبز و شاداب بنا دیا۔ ہلیلویا۔ اور لوط کا علاقہ کیسا بن گیا؟ اس کا بیان بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لوط کا علاقہ اس قدر بن گیا کہ وہاں پہ نمک، گندک، تیزاب جو ہے وہ برسایا گیا، اور لوگ وہاں کے جو ہے وہ نمک کے ستون بن گئے، وہ سارے پگھل گئے۔ اور وہاں کا علاقہ آج بھی دیکھیں کہ وہاں کا علاقہ جو ہے وہ وہاں پہ گندک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ نمک کے ستون بنے ہوئے ہیں،
وہ علاقہ بنجر ہے، اور جو علاقہ ابراہیم کا تھا وہ آج بھی سر سبز و شاداب ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آمین آمین ہلیلویا ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، خدا جب ہم مقبول خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ یہ دو باتیں تھیں، اور تیسری بات جو ہے ہاجرہ اور اسماعیل کو اپنے گھر سے نکالنا۔ یہ ایک مشکل کام تھا کہ وہ اپنے گھر سے ان کو نکالنا، کیونکہ کبھی بھی اولاد کو جو ہے باپ اپنے گھر سے نہیں نکالتا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے باپ کے لیے اپنے یا والدین کے لیے اپنے اولاد کو گھر سے نکالنا۔ تو جب خدا نے کہا کہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تو انہیں ان کے گھر سے اپنے گھر سے ان کو نکال دیں۔ تو ان کو بھی جب نکالا تو ان کو کافی جو ہے کچھ دیا ہوگا، راشن وغیرہ یا کچھ دیا ہوگا۔ تو جب ان کا وہ ختم ہو گیا تو پھر لکھا ہے کہ جب وہ بیابان میں پہنچے تو ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، اور اس قدر ریگستانی علاقہ تھا اور مشکل وقت تھا، اور خدا نے وہاں پہ ہاجرہ کے پاس آ کر کہا کہ میں تیری قوم کو بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، خدا کبھی بھی اکیلا نہیں رہنے دیتا۔ سو یہ تیسری بات تھی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسحاق کی قربانی۔ چوتھی بات اسحاق کی قربانی تھی، اور قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا یہ باپ کے لیے اور بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ تو جب خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ جب ابراہیم کو کہا گیا کہ تو نے اپنے گھر میں سے وہ چیز لینی ہے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ قربانی میرے حضور تمہیں پیش کرنی ہے، تو جب میرے عزیزو، جب اس نے اپنے بیٹے پر نگاہ کی، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ میرا سب سے زیادہ عزیز ہے اور مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو لیا، اور لکھا ہے کہ 3 دن کی مسافرت کے بعد وہ موریا کے پہاڑ پر پہنچے، اور جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پر جا کر مذبح بنایا، اور مذبح بنا کر اس کے اوپر لکڑیاں بچھائیں، اور لکڑیاں بچھانے کے بعد پھر اس کے اوپر اپنے بیٹے اسحاق کو لٹا دیا۔ اور اس سے پہلے جب رستے میں جا رہے تھے تو اسحاق نے اپنے باپ سے ابراہیم سے سوال کیا کہ اے باپ، لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے ہمارے پاس، چھری بھی ہے، اور وہ برا کہاں ہے جس کو ہمیں ذبح کرنا ہے؟ تو جب یہ بات کہی گئی، جب یہ اسحاق نے اپنے باپ سے سوال کیا، تو میرے عزیزو، اس وقت باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، اور باپ کس قدر پریشان ہوا ہوگا، اور باپ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا ہوگا کہ یہوہ یری جو ہے وہ آپ مہیا کرے گا۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، جب توکل اس خدا پر ہو، جب خدا کے اوپر ہمارا ایمان ہو، جب خدا کی معقول ہم عبادت کرنے والے ہوں، جب خدا کے آگے ہم ہر روز جھکنے والے ہوں، جب ہر روز خدا کے کلام پڑھنے والے ہوں، جب خدا کی ہر روز عبادت کرنے والے ہوں، تو پھر وہ ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، جب خدا کے آگے جھکیں گے تو پھر وہ یہوہ یری ہے اور وہ ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں ابراہیم اور اسحاق کی قربانی کو کبھی بھی نہیں بھولنا، اور ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ کبھی بھی، شاید کبھی بھی فرعون کے گھر سے نہ نکلتا،
کیونکہ اس کی آرام دہ زندگی تھی، بڑی پرآشائش زندگی تھی. وہ بڑے نرم بستر پر لیٹتا اور سوتا تھا اور اچھے اچھے کھانے ہر روز کھاتا تھا، اور اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر تھے، اور وہ بادشاہوں کی زندگی بسر کر رہا تھا. اور شاید وہ فرعون کے گھر سے نہ نکلتا، کیونکہ اس کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ میں یہ کام کروں گا. مگر جب خدا نے اسے پکڑا، جب خدا نے اسے چن لیا، تو اسے پھر فرعون کے گھر سے نکلنا پڑا. اور لکھا ہے کہ جب وہ فرعون کے گھر سے نکلا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک لاٹھی تھی اور ایک سوٹ جو اس نے اپنے اوپر پہنا ہوا تھا. اور بیابان کا رستہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے بڑا کٹھن تھا، بڑا مشکل تھا، اور وہ سفر کر رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے. اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 40 سال تک جو ہے وہ بیابانوں میں رہا، اور 40 سال زندگی اس نے بیابانوں میں گزاری، اور خدا نے اسے سکھایا. 40 سال اس نے بادشاہوں کی زندگی گزاری، اور 40 سال اس نے بیابان میں گزارے، اور وہاں پر اس کی شادی بھی ہوئی اور اس کی اولاد بھی ہوئی. اور اس کے بعد پھر خدا نے اسے چن لیا اور کہا کہ جا کر میری قوم کو آزاد کر کے لے کے آؤ. اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد پھر وہ فرعون کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا، یعنی کہ اس وقت وہ 80 سال کا تقریباً ہو چکا تھا. اس کی عمر 80 سال تقریباً ہو چکی تھی. اور پھر وہ جب فرعون کے سامنے گیا ہے تو اس نے کہا کہ میری قوم کو جو ہے جانے دے تاکہ اپنے خدا کے لیے قربانی کریں. تو جب انہیں فرعون کو یہ بات کہی گئی تو فرعون جو ہے وہ اس بنی اسرائیل قوم کو جانے نہیں دیتا تھا. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر 10 آفات جو ہیں اس ملک میں بھیجی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے آخری آفت جو آئی، اس کے بعد اس نے جو ہے ان کو کہا کہ تو اپنی قوم کو لے جا، یہاں سے چلا جا. تو پھر جب وہ گیا ہے اس کے بعد پھر خدا نے جو ہے اپنے بندہ کی مدد کی، اور پھر پہلے کلثم کو بھی 2 حصے کر دیا اور اس میں رستہ بنایا، اور بنی اسرائیل قوم کو اس میں سے گزار دیا. تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کی مقبول عبادت کریں گے، جب ہم خدا کی سچی عبادت کریں گے، جب ہر روز جھکنے والے ہو جائیں گے، تو پھر دریا بھی ہمارے لیے 2 حصے ہو جائیں گے، اور ہر چیز جو ہے ہمارا خدا ہمارے ہاتھ میں کر دے گا. ہاللیلویا. اس لیے ہمیں اپنے خدا کی سچے دل کے ساتھ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. مشکلاتوں سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. پریشانیاں ضرور آتی ہیں، مگر ہمارا خدا ہر پریشانی کا حل رکھتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. جب خدا پر ایمان رکھیں گے تو ہمارا خدا ہر ذریعہ جو ہے، ہر ذرائع سے ہمیں مدد جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. کیونکہ وہ داؤد کہتا ہے کہ تیرا رب کدی نہ انگلاوے، تیرے رب نیندر بھی نہ آوے. تو میرے عزیزو، جب ہمارا خدا سوتا نہیں ہے، انگلاتا نہیں ہے، تو پھر ہمارا خدا جو ہے وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. میرے عزیزو، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ہاتھ ہر وقت اپنے خدا کے آگے اٹھانے کی ضرورت ہے. جب خدا کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پھیلائیں گے، تو پھر ہمارا خدا ہمارے ہاتھوں کو برکت دے گا. کلام مقدس میں کیا ہے کہ تو اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا، تیرے بیچ میں سے تمام بیماری کو نکال دے گا. جب آپ خدا کی عبادت کریں گے تو آپ کے روٹی پانی پر برکت ضرور آئے گی، اور آپ کے بیچ میں سے، آپ کے گھرانوں میں سے جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ جاتی رہیں گی. کیونکہ ہمارا خدا سچا خدا ہے. اور کلام مقدس میں یہ بات آج ہم نے سیکھی ہے. پال یہ بات کہتے ہیں، پس بھائیو
میں خداوند کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے تماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے